الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. آج صبح میں تقریباً 6:15 بجے کے قریب زلزلے کے 2 جھٹکے آئے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کرنی ہیں. تو سب میں پہلی بات کہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو 2 طریقے کے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں. کچھ لوگ تو بالکل لبرل ذہن کے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں یا آسمانی جو بھی آفت آتی ہے، کہ چاہے وہ کووڈ کی شکل میں پچھلے دنوں میں آیا یا پھر زلزلہ آ گیا یا بہت زیادہ بارش آ گئی یا قحط ہو گیا، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو نیچر کی وجہ سے ہے، اس میں قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے. اس میں ہمارے گناہوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تو ایک تو اس ایکسٹریم پہ لوگ سوچتے ہیں، تو یہ سوچنے کا طریقہ بھی بالکل غلط ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو وہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ واقعات کیوں پیدا کیے ہیں، اللہ کی کیا حکمت ہے ان کے پیچھے. ہمیشہ ہر واقعے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھنا چاہیے. اور ایک دوسرا، ایک بہت زیادہ دینی طبقہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ نیک لوگ، کہ وہ اس طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے گنہگار پھر رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کہ انہیں ہر کوئی گنہگار نظر آتا ہے اس زمانے میں، کہ فلاں نے زنا کر دیا ہے، فلاں زانی بیٹھا ہوا ہے، فلاں دھوکے باز ہے، فلاں، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور اس وقت میں پھر ہم وہ حدیثوں کے سٹیٹس بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، زنا عام ہو جائے گا، فلاں چیز عام ہو جائے گی، ان کی وجہ سے یہ واقعات ہو گئے. اور وہ اپنی ذات کو دیکھنا بھول جاتے ہیں وہاں پر. تو جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو سب میں پہلی چیز، نہ اس ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ اپنے سے ہو رہا ہے، نہ اس ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. بلکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں آیت نمبر 41 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس پانی میں اور خشکی کے اندر کہ جو کچھ بھی فساد ظاہر ہوگا وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، کہ جو کچھ لوگوں کے اعمال ہوگے، لوگوں کی اعمال کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں برپا کریں گے؟ لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ برپا کریں گے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم آزاد نہیں ہو، تمہارے اوپر ایک رب بیٹھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ دنیا میں جتنے حادثات ہوتے ہیں، چاہے دنیا میں جو ہو رہا ہو، اس کی وجہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹے. یہ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ، کہ چاہے زلزلہ آ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس خیال کو دیکھیں کہ اللہ نے زلزلہ بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. کوئی بھی آسمانی آفت آ گئی، کیوں آئی؟ تاکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. یہ ہوتی ہے اس کی اصل بنیادی وجہ، کہ جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، سب میں پہلے ہمیں دیکھنا ہے. کہ آج صبح سے بھی جہاں سے بھی گزرنے کا موقع ملا کہ سب گفتگو کر رہے ہیں کہ آج صبح میں زلزلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، بہت زیادہ گناہ ہو گئے. تو صاحب آپ نے کیا کیا پھر؟ کیا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے دعا کی آپ نے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ بہت گناہ ہو گیا، بہت گناہ. کس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے؟ دوسروں کے یا میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں؟ ہمیں اپنی ذات کا خیال کیوں نہیں آتا وہاں پر؟ ہمیں صرف دوسروں کے گناہوں کا خیال کیوں آتا ہے کہ فلاں نے گناہ کر دیا، فلاں نے گناہ کر دیا. جہاں دیکھو وہاں پر تبصرہ چل رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، بہت گناہ ہو گیا، زنا عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی ہے، فحاشی عام ہو گئی ہے، مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمان وہ کر رہے ہیں. صاحب آپ بھی تو مسلمان ہیں،
آپ سے آپ کی ذات کے متعلق سوال ہونا ہے یا پوری دنیا کا سوال ہونا ہے؟ پہلے تو ہمارے اپنی ذات کا سوال ہونا ہے نا، کہ جتنے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں ایمانداری سے بتائیں کہ کتنوں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ یہ میری گناہوں کی وجہ سے مجھے معاف کر دے؟ ہمیں پہلے اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے، اپنی ذات کا، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لعلہم یرجعون، کہ اللہ سے رجوع کرنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ یہ میرے گناہ ہیں، اللہ میں برا ہوں، اللہ میں تجھ سے دور ہوا ہوں، اور اللہ یہ حالات اسی وجہ سے لاتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ اپنی نشانیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا تو صحابہ بات کرنے لگے، اور وہ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی۔ تو لوگ بات کرنے لگے کہ آج چونکہ اللہ کے رسول کے صاحبزادے کی وفات ہو گئی اس وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتے ہیں، اللہ اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ ان نشانیوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ لوگوں بھولنا نہیں، اللہ موجود ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کا یہاں پر ان واقعات کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ سے رجوع کرے، اور دیکھیں ہرگز 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 اپنے آپ کو نیک خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے ہم دوسروں پہ نظر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جسے اپنی نیکی کا گمان ہو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا اور جبرائیل کو بلا کر حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی میں جاؤ اور فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے کہ اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس بستی کے اندر تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی تو ہے جس نے سالوں ہو گئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے، جو تیری عبادتوں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کو سن لیا، اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل سب میں پہلے اس بدبخت کے اوپر اس بستی کو پلٹو کہ میرا دین تباہ ہو رہا تھا، میری نافرمانی کی جا رہی تھی، اور اپنے ذکر و شکر میں مشغول تھا، وہ اپنی عبادتوں میں مشغول تھا، اسے میرے دین کا تھوڑا بھی خیال نہیں آیا۔ تو یہ ہے اصل دین۔ اصل دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کے نیک بننے کی فکر بھی کرنی ہے، اور لوگوں کو جب دعوت دینا ہے تو احسن طریقہ اختیار کرنا ہے، طنز والا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ آ گئے مسلمان۔ تو اچھے حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اور جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تم جس زندگی کے اندر جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو حقیقی زندگی نہیں ہے، تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر پیش ہو کر ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے سورۃ الحج کی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، کہ تم دنیا میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکے ہو، حالانکہ اللہ بھولنے والی شے نہیں ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ نے تمہیں زندگی دی، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، اور اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ جانوروں کی طرح تم زندگی آؤ گے، کھاؤ پیو گے، بچے پیدا کرو گے، گزر کے چلے جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کے تمہیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے آخرت کو مت بھولو، اللہ کے پاس جا کے تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، اللہ ذرے ذرے کا تم سے حساب لے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قیامت کوئی چھوٹی سی چیز ہے تو یاد رکھنا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت سب سے بھیانک چیز ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ قیامت کتنی بھیانک چیز ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، اور یہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے حادثے پیدا کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تم جس زندگی میں زندگی گزار رہے ہو، جس دنیا کے اندر، یہ حقیقی دنیا نہیں ہے، تم بڑے ہی عیش سے زندگی گزار رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ان 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے جھٹکوں کے ذریعے سے احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری طاقت بس اتنی ہے کہ 4 سیکنڈ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر چاہے تو لمحوں کے اندر ساری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ اس قیامت کبریٰ کا منظر دکھاتے ہیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں جھٹکے پیدا کر دیے جائیں گے، جب زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نکال پھینکے گی۔ یعنی جب قیامت آئے گا تو قیامت کا منظر اللہ بیان فرما رہے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، کہ قیامت کے دن زمین کے اندر جو کچھ ہوگا، کہ جو لوگ مر کے چلے گئے زمین میں دفن ہو گئے، زمین ان تمام کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها،
اور جو دنیا میں لوگ کہتے کہ قیامت واقعہ قیامت ہوگی، لوگ اس وقت میں حیرت سے کہیں گے ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو کوئی ایسے ہی پرانے لوگوں کی باتیں، لوگ حیرت سے کہیں گے وقال الانسان ما لہ، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سچ مچ ہو گیا۔ لوگ پاگل لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ قیامت ہوگی، لوگوں کو حساب دینا ہوگا، ہم تو مذاق میں بات ٹال دیتے تھے کہ دیکھو سچ مچ ہو گیا کہ وقال الانسان ما لہ، لوگ کہیں گے کہ یہ تو سچ مچ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن میں زمین، یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین اپنے تمام واقعات کو بیان کرے گی۔ یعنی جس زمین کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں، زمین ہر بات کی گواہ بن رہی ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں زمین نیکی کی گواہ ہے، ہم بدی کر رہے ہیں زمین بدی کی گواہ ہے، ہم فحاشی کا کام کر رہے ہیں زمین اس فحاشی کی گواہ ہے، اور زمین اس وقت میں ہر چیز کی گواہی دے گی۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو زمین دیکھ رہی ہے، وہ اللہ اسی زمین کو ہمارے اوپر گواہ بنا دے گا جس زمین کے اوپر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اور وہ اس وجہ سے کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ گروہ در گروہ جماعت کی شکل میں آئے گے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ذرا اس بات کو بھی سن لے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھ، ذرے کو سمجھے، ذرہ کسے کہتے ہیں، کہ یہ قرآن عربوں کے اعتبار سے نازل ہوا تو ذرے کو سمجھے، ذرہ کسے کہتے ہیں، جو چونٹی ہوتی ہے، چونٹی کے انڈے کو ذرہ کہتے ہیں، چونٹی کے انڈے کو، ہم تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، کہ جو چونٹی کے انڈے کے برابر جس نے نیکی کی ہوگی قیامت میں اللہ اس کو بھی ڈالے گا، اور جس نے چونٹی کے انڈے کے برابر جس نے گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بھی ڈالے گا، اور ہر چیز کا حساب دینا ہوگا وہاں پر۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کے حساب دینے کے لیے کیا تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔